بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے بڑے بڑے 32 سردار لوگ، اپنے قبیلوں کی سرداری کرنے والے، اور ایک 9 سال کا پیارا بچہ جس کا نام محمد تھا۔ ان 32 سردار لوگوں نے کہا کہ ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر پوری رات اور دن مکہ کی دیوار پکڑ کر دعا کی ہے، بارش نہیں آئی۔ تو 9 سال کا بچہ ہو کر کہتا ہے، تم پیچھے پیچھے جاؤ، مجھے آگے آنے دو تو بارش آ جائے گی۔ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ۔ چاچا ابو طالب نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مکہ شہر میں ایسا وقت آیا، چاروں طرف سوکھا پڑ گیا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ روایت تھی کہ مکہ کے لوگ آ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے۔ پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے، جو کام انہیں مطلوب ہوتا۔ یہ ان کا دعا کرنے کا طریقہ تھا۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا، اس کو جانور کے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے اس خون سے بھرے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور مرنے والے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے۔ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی، تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مگر کعبے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات میں ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مگر مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی سب کے سب کعبہ شریف میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے خون سے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی کہ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہوگی ہے، اس لیے ہم سب خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے، آدھی رات ہو گئی ہے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ جمع ہوں گے، اگر میں تجھے ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کہیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت پیار و محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار لوگ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں نے بارش کی قسم کھائی ہے، وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ یہ سن کر مکہ شریف کے اور لوگ بھی کعبہ شریف کی جانب جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچوں کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے۔ اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنے سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی مگر بارش نہیں آئی۔ اب تو سورج سر پر آ گیا تھا۔ سردار لوگ بارش مانگتے رہے، کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر بارش نہیں آئی۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھی، مگر 32 کے 32 لوگ ویسے ہی بارش کی دعا مانگتے جا رہے تھے، مگر بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ نے سارے لوگوں کو پسینے چھڑوا دیے تھے۔ ان سردار لوگوں میں سے گرمی کی وجہ سے کئی لوگ چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دے کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا، اوپر والا بارش برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے لوگ ہیں، ہم رات سے بارش کی دعا کر رہے ہیں، مگر اوپر والے نے بارش نہیں برس رہی۔ تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے بارش مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا، میں پھر سے پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پہنچنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پہنچنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا اپنے بھتیجے پر پیار بھر آیا، ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چاچا، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا بارش برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب کچھ کہنے والے تھے، ان 32 لاکھوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی۔ وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، بارش آ گئی۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، بارش کہاں آئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے میں ایک کام کروں گا تو بارش آ جائے گی۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس گئے، سبحان اللہ، اور سب سے کہنے لگے تم لوگوں یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم سب یہاں بارش کر رہے مانگ رہے ہیں دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم بارش مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں بارش مانگنے آیا ہوں تو تم سب پیچھے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، میں اگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہ گئے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ نے اپنی چادر اتار دی، سبحان اللہ، اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، پھر سے بارش کبھی نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب تو پہلے ہی تھکے ہار چکے تھے، اس لیے 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا دیا ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا، سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے سب غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے، اب تو بارش مانگ۔ یہ سن کر اللہ کے نبی پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا اس لیے تم چاہتے تھے میں بھی پانی مانگوں، اور تمہارے لیے میں کیا تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، میرے پیارے آقا کی دیکھیں شان۔ دوبارہ اللہ پاک کی طرف نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور مبارک چہرہ اٹھایا، سبحان اللہ۔ اتنے میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکے میں زوردار بارش شروع ہوگی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد محمد کہنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں میرے آقا پاک کی شان، اتنے سے ہیں تو کیا شان ہوگی، سبحان اللہ۔ اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے، اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا، سبحان اللہ۔ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی شان۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں کہ ہمارے نبی اتنی شان والے ہیں۔ اور نبیوں نے دعا کی کہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اٹھانا، اتنا جلیل القدر نبی ہمارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پلیز ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔